شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی طارق شیئر کر رہے ہیں۔ طارق کہتے ہیں میں کراچی کا رہنے والا ہوں۔ آج آپ کے ساتھ اپنے نانا جی کی بتائی ہوئی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نانا جی بتاتے ہیں یہ تب کی بات ہے جب وہ ینگ ہوا کرتے تھے تو وہ لوگ سندھ کے ایک گوٹھ میں رہتے تھے۔ نانا جی کہتے ہیں اس دور میں اس گوٹھ میں جو گھر بنائے جاتے تھے وہ سوکھے بانس اور سوکھی گھاس کے چھت بنائے جاتے تھے اور وہ ہٹ شیپ میں گھر ہوتے تھے۔ پورے گوٹھ میں سب کے گھر ایسے ہی ہوتے تھے۔ بہت کم لوگ ہوتے تھے جو پکی اینٹوں کا گھر بناتے تھے۔ زیادہ تر گھر جو تھے وہ اس وقت وہاں پر بانس کے ہی بنائے جاتے تھے۔ نانا جی وغیرہ کا بھی جو گھر تھا وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ایک احاطہ سا تھا جس میں ہم نے 2 ہٹ شیپ گھر بنائے ہوئے تھے اور اس کے چاروں سائڈوں پر ہم لوگوں نے 2-2 فٹ کی اینٹیں رکھ کے وہ 4 دیواری کی ہوئی تھی۔ گرمی کے موسم میں ہم سب لوگ باہر صحن میں ہی سوتے تھے، یہاں تک کہ پورا گوٹھ پورے گاؤں کے لوگ صحن میں ہی سوتے تھے۔ تب نہ تو بجلی ہوا کرتی تھی اور نہ ہی وہاں پر ایسی سہولیات میسر تھی۔ رات کا ٹائم سونے کے لیے باہر ہی لوگ چارپائیاں نکال لیا کرتے تھے کہ ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو پھر اس میں نیند آ جاتی ہے، اور ایک لالٹین یا دیا جلا دیا جاتا تھا رات کے ٹائم روشنی کے لیے۔ اب ہم لوگوں کے نانا جی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا جو گاؤں تھا وہ بالکل ایسی جگہ پر تھا جیسے کوئی ریگستان ہوتا ہے۔ دور دور تک ویرانے، اور وہ جو ہٹ ہوتے تھے وہ بھی دور دور تک ہوتے تھے لوگوں کے، بہت زیادہ قریب قریب نہیں ہوتے تھے، کیونکہ دن کے ٹائم لوگ سوکھی لکڑیاں کاٹ کر اپنے ہی ان گھروں کے پیچھے رکھ دیتے تھے۔ لوگوں نے اپنے حصوں کے مطابق جگہ کور کی ہوئی تھی۔ وہاں پر درخت بھی تھے بڑے بڑے، جو سینٹر میں درخت ہوتے تھے، دن کے ٹائم لوگ وہاں پر بھی بیٹھتے تھے۔ نانا جی کہتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں باہر سونا بہت ہی زیادہ محال ہو جاتا تھا، کیونکہ رات کے بعد ان ویرانوں میں بہت زیادہ جنات بھٹکتے تھے اور وہ جنات ساری رات ہم لوگوں کو سونے نہیں دیتے تھے۔ گرمی کا ہی موسم تھا، ہم لوگ اپنی روٹین کے مطابق رات کے ٹائم باہر سو رہے تھے۔ ہم لوگوں کے صحن میں جہاں پر ہم لوگوں کی ہٹ تھی اس کے باہر ہی ہم لوگوں نے ایک لالٹین جلا کر دیوار کے ساتھ لٹکائی ہوئی تھی۔ آدھی رات کا ٹائم ہوا تو بہت زیادہ بھیانک چیخو پکار شروع ہو گیا، یہاں تک کہ سبھی گاؤں کے لوگ جاگ گئے۔ ہر کوئی اپنے ہی گھر کے آگے کھڑا ان آوازوں کو سن رہا تھا، یہاں تک کہ کچھ لوگ وہاں سے باہر نکلے کہ ہم لوگ پتہ کرتے ہیں کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یہاں تک کہ ہم لوگ بھی اپنے گھر سے باہر نکلے کہ یہ کس کی چیخو پکار سنائی دے رہی ہے۔ وہ چیخنے کی آوازیں بالکل پاس ہی موجود ویرانوں میں سے آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی عورت بری طرح سے چلا رہی ہے اور بار بار اپنی مدد کے لیے ہم سب کو پکار رہی ہے۔ ہم لوگوں کے پاس جس کے پاس جو بھی چیز تھی، جیسے کسی نے کوئی لالٹین پکڑ لی، کسی نے ہاتھ میں کوئی چھڑی پکڑ لی کہ وہاں پر اگر کسی کو مارنا پڑے یا کسی کو مدد کرنی پڑے تو ہم لوگ ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ تقریباً ہم لوگ 8 سے 9 لوگ تھے۔ جب ان آوازوں کے تعاقب میں ہم لوگ وہاں پر پہنچے تو وہ آوازیں اور بھی زیادہ بھیانک ہونے لگ گئیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بین کر رہی ہے، جیسے ماتم کر رہی ہے، ایسی آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسے ہی ہم لوگ ان درختوں کو کراس کر کے ان ویرانوں کی طرف گئے جس طرف جھاڑیاں تھیں اور سوکھے درخت ہوتے تھے، وہاں پر ہمیں ایسے روشنی نظر آ رہی تھی جیسے کوئی بہت زیادہ آگ جل رہی ہو، اس طرح کی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ ہم لوگ ڈر گئے کہ شاید وہاں پر جنگل میں رات کے ٹائم کہیں آگ لگی ہے، شاید وہاں پر بھی کسی کا کوئی گھر ہوگا تو کوئی جل نہ گیا ہو۔ لیکن جب ہم لوگ قریب جانے لگے تو جو منظر ہم نے دیکھا وہ دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے دور بہت زیادہ آگ جل رہی ہے، اور اس آگ کی روشنی میں کوئی عورت تھی جو زمین کے اوپر اس طرح سے نمودار ہوئی ہوئی تھی جیسے اس کا آدھا دھڑ زمین میں ہے اور آدھا دھڑ زمین سے باہر۔ یہ منظر ہم لوگوں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کی ہماری طرف کمر تھی۔ ہم نے اس کو بہت آوازیں دی کہ تم کون ہو اور تمہارا یہ حال کس نے کیا ہے۔ جیسے ہم نے اس کو آوازیں دینا شروع کی،
ایک دم سے اس کی آوازیں تو بند ہو گئی، لیکن سراؤنڈنگ میں سے بہت زیادہ خوفناک آوازیں گونجنے لگ گئیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جنگلی جانوروں کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ڈراؤنی آواز میں عورتیں بھی رو رہی ہیں۔ ہم لوگ تو بہت ڈر گئے۔ تبھی وہ جو عورت آدھی زمین میں تھی اور آدھی زمین سے باہر تھی، ایسا لگا جیسے ایک دم سے اس نے اپنی گردن پیچھے کی طرف کی۔ اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا، اس کا باقی کا دھڑ آگے کی طرف تھا، صرف اس کی گردن ہماری طرف مڑی۔ اس کی آنکھوں میں سے آگ نکل رہی تھی اور اس کے دانت بہت زیادہ لمبے تھے، کیونکہ ہم لوگوں کے پاس لائٹ تھی۔ صرف اس کا اتنا منظر دیکھنے کی دیر تھی، ہم لوگ چیخیں مارتے ہوئے واپس بھاگے۔ کوئی کہاں گرا، کوئی کہاں گرا، لیکن جیسے کیسے کر کے ہم اپنے گوٹھ میں واپس آئے تو ہم سب نے یہی کہا کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر چلے جاؤ، یہاں پر بہت سے جنات نے حملہ کیا ہے۔ جیسے ہی سارے لوگ اپنے بچوں کو لے کر جیسے کیسے کر کے اپنے اپنے جھونپڑیوں کے اندر، وہ جو ہٹ بنائے ہوئے تھے گھر تھے ان کے اندر چلے گئے، تو باہر پورے گاؤں میں جیسے کوئی طوفان برپا ہو گیا ہو۔ ایسے لگ رہا تھا سینکڑوں کی تعداد میں باہر جانور دوڑ رہے ہیں، رو رہے ہیں اور بھیانک آوازیں نکال رہے ہیں۔ ہم لوگوں کے پاس بہت سے ایسے گھر بھی تھے جن کے پاس بہت سے گھروں میں کچھ مویشی تھے، بکریاں تھیں، گائے بھینسیں تھیں، جن سے ضروریات زندگی پورا کیا جاتا تھا۔ ان کے بھی چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ خوف و ہراس اس حد تک تھا کہ باہر نکل کر کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بس باہر صرف اور صرف ایسا شور تھا جیسے بہت سے جانور رو رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں اور ان کے بھاگنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تقریباً آدھا گھنٹہ یہ شور برپا رہا۔ آدھے گھنٹے کے بعد بالکل پن ڈراپ سائلنس ہو گیا، ہر طرف کوئی آواز نہیں تھی۔ اب اتنے ہمت تو کسی میں تھی نہیں کہ کوئی باہر نکلے۔ سب نے صبح ہونے کا انتظار کیا، تو جیسے ہی صبح ہوئی ہر کوئی اپنے گھروں میں سے باہر نکلا، تو بہت سے لوگوں کے بھینسیں بکریے اس طرح سے چیر پھاڑ کر کسی نے پھینکے ہوئے تھے جیسے وہ کوئی کاغذ کے ٹکڑے ہیں یا کوئی سوکھی لکڑی ہے۔ میجورٹی ایسے جانور تھے جن کے پیٹ کے درمیان والے حصے خالی تھے اور وہ گھروں کے آگے بکھرے پڑے تھے، اور ہر جگہ پر ایسے پیروں کے نشان تھے جیسے بہت سے جانوروں کا کوئی غل وہاں سے گزرا ہے اور اس نے تہس نہس کر دیا ہے ہر جگہ کو۔ اب سب بہت زیادہ ڈر گئے کہ جس مخلوق نے، کیونکہ ہم نے اس کا چہرہ تو دیکھ لیا تھا، وہ کوئی جانور نہیں تھا، وہ ایک جنات کا قبیلہ تھا یا جو بھی تھا، اس نے یہ سب کیا تھا۔ جو جانوروں کا یہ حال کر سکتے ہیں وہ انسانوں کا کیا حال کریں گے۔ ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ یہاں پر کسی عامل کو لے کر آئیں گے۔ نانا جی کہتے ہیں اس دور میں ان لوگوں کے گوٹھ سے دور ایک بہت بڑے سید صاحب کا دربار بھی ہوا کرتا تھا۔ وہ لوگ گاؤں کے بہت سے لوگ مل کر ان کے دربار پر گئے، ان کو جا کر اپنی مصیبت بتائی۔ تو شام ہونے تک وہ سید صاحب ان کے پاس آئے۔ جب انہوں نے وہاں پر ان جانوروں کو دیکھا، ان پیروں کے نشانوں کو دیکھا اور وہ ساری باتیں جو ہم لوگوں نے انہیں بتائی، اس کے تعقب میں وہ جنگل کے اس حصے میں بھی گئے جہاں پر وہ عورت کا آدھا دھڑ باہر تھا اور آدھا زمین میں تھا، وہاں پر بھی گئے۔ وہاں کی جو زمین کا ایک دائرہ تھا وہ اس رنگ کا تھا جیسے بالکل کالے رنگ کا ہے، اور وہاں پر پتہ نہیں شاید بہت سی آگ جلائی گئی ہے اور وہ زمین کا حصہ ہی جلا ہوا تھا۔ تو ان سید صاحب کا یہ کہنا تھا کہ رات کو یہاں پر چڑیلوں اور آفتوں کا پورا ایک قبیلہ اترا تھا۔ وہ قبیلہ یہاں سے گزر رہا تھا، لیکن جب اس قبیلے کو پتہ چلا کہ یہاں پر آدم ہے، یعنی انسان ہے، جاندار ہے، جانور ہے یہاں پر، تو حملے کے لیے انہوں نے پہلے یہ رونا شروع کیا، کیونکہ یہ مخلوق بہت زیادہ چالاک ہوتی ہے اور یہ مخلوق اپنی طرف ہمیشہ انسان کو رو کر ہی اٹریکٹ کرتی ہے اور بعض اوقات خوبصورت روپ میں سامنے آتی ہے۔ ان سے یہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ تعداد میں بہت زیادہ ہے اور وہ ابھی بھی یہاں پر موجود ہے، ان کا آثار ابھی بھی یہاں پر ہے۔ اب ان کے منہ کو جیسے ایک دفعہ خون لگ گیا ہے یہاں کے جانوروں کا، تو اب وہ دوبارہ بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ آپ لوگ رات کے ٹائم اپنے اپنے گھروں کے باہر آگ جلائیں، آگ جلانے کا انتظام کریں۔ یہ مخلوق صرف اور صرف آگ سے ڈرتی ہے اور اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ اگر آپ لوگ یہ نہیں کریں گے تو یہ قبیلہ، یہ چڑیلوں کا جو پورا قبیلہ ہے، یہ آپ لوگوں کو کھا جائے گے، کسی کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور یہ جب رات کے ٹائم قبیلے کی شکل میں کسی بھی جگہ پر حملہ آور ہوتے ہیں تو ایسے ہی آوازیں آتی ہیں جیسے کوئی آندھی طوفان ہے،
چیخنے کی آوازیں، رونے کی آوازیں اور جانوروں کی طرح بھاگنے کی آوازیں، وہ ان کے پیر ہوتے ہیں جو جانوروں کی طرح ہوتے ہیں۔ اب ہم لوگ اتنی جلدی تو گوٹ خالی کر نہیں سکتے تھے، گرمی کا موسم تھا اور ہم لوگ جاتے بھی تو کہاں جاتے۔ پھر سبھی گاؤں کے لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے ان سید صاحب سے تعویذ لیا جو ہر گھر کے باہر لٹکایا گیا، اور اس کے بعد سوکھی لکڑییں اور جلانے کے لیے ایسی چیزیں بہت زیادہ وہاں پر تھیں۔ ہر گھر کے آگے باقاعدہ ایک گڑھا کیا گیا اور اس میں رات کے ٹائم آگ جلا دی جاتی تھی، باقاعدہ پہرا بھی دیا جاتا تھا۔ جیسے ہی آدھی رات کا ٹائم ہوتا تھا، دور فضا میں چیخو پکار شروع ہو جاتا تھا جو کہ ان چڑیلوں آفتوں کے آنے کا ایک سائن ہوتا تھا۔ اسی رات جب ہر گھر کے آگے وہ آگ جل رہی تھی تو وہ گاؤں میں تو داخل نہیں ہو سکے، لیکن جنگل سے بہت ڈراؤنی آوازیں آ رہی تھی۔ تقریباً 7 دن تک یہ کام چلتا رہا۔ 7 دن کے بعد جب 8ویں رات آئی تو حسب معمول لوگوں نے ویسے ہی آگ جلائی، کوئی ڈر کے مارے جنگل کے اس حصے میں تو جاتا نہیں تھا۔ 8ویں دن وہاں پر کوئی آواز نہیں آئی، 9ویں دن بھی کوئی آواز نہیں آئی، یہاں تک کہ 10 دن گزر گئے۔ جو 7 دن کے بعد کے 3 دن تھے ان میں وہ مخلوق وہاں پر ظاہر نہیں ہوئی، نہ تو ان کے رونے کی آواز تھی اور نہ ہی جنگل سے کوئی بھیانک آوازیں آتی تھی۔ پھر یہ لوگ دوبارہ سید صاحب کے پاس گئے۔ سید صاحب جب دوبارہ وہاں پر آئے تو سید صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اب ان چڑیلوں کا قبیلہ یہاں سے جا چکا ہے، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا کہ یہاں پر حفاظت کے لیے تعویذ ہے اور ہر گھر کے آگے آگ جلائی جاتی ہے۔ وہ چاہ کر بھی آپ لوگوں پر اب حملہ آور نہیں ہو سکتی تھی، لیکن پھر بھی اپنی حفاظت آپ کو 41 دن کرنی ہوگی، کیونکہ یہ مخلوق 41 دن تک اس جگہ پر اپنا آپ ظاہر کرنے کی اور دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے بعد 41 دن تک نانا جی کہتے ہیں کہ ہر رات ہم لوگ جاگ کر پہرا دیا کرتے تھے، آگ جلایا کرتے تھے۔ تقریباً جب 37واں دن ہوا تو جو آخری کے 4 دن تھے ان میں بھی ڈراؤنی آوازیں سنائی دی، لیکن ظاہر کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن ان 41 دن میں دن کے ٹائم ہمیں جنگل میں سے اکثر ایسی آوازیں آتی تھی جیسے دور سے کوئی آواز دیتا ہے۔ بہت سی خواتین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے کچھ عورتیں بھی دیکھی ہیں جو سیاہ لباس میں گاؤں کی حدود تک آتی ہے لیکن پھر وہاں سے واپس اسی جنگل کی طرف چلی جاتی ہے۔ نانا جی کہتے ہیں اس کے بعد اس گوٹھ میں وہ لوگ وہاں پر 8 سال رہے، لیکن دوبارہ کبھی بھی وہ مخلوق وہاں پر ظاہر نہیں ہوئی۔ لیکن نانا جی یہ کہتے ہیں کہ گرمی کے اس سیزن میں جب وہ چڑیلوں اور آفتوں کا قبیلہ ان کے جنگل اور ان کے گاؤں کے قریب اترا تھا، وہ بہت بھیانک راتیں تھیں۔ فضا میں جب ان کی چیخیں گونجتی تھی تو سویا ہوا انسان کانپنے لگ جاتا تھا، اور ہم نے جو اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا تھا وہ آج کے دن تک ہم بھلا نہیں سکتے۔ اس کے بعد میرے نانا جی وغیرہ جو ہے وہ گوٹھ چھوڑ کر کراچی میں آ گئے، پھر دوبارہ کبھی بھی وہ لوگ سندھ کے ان علاقوں کی طرف نہیں گئے۔ نانا جی یہ بھی کہتے ہیں سندھ کے ان علاقوں میں آج بھی وہ گوٹھ موجود ہے، آج بھی وہاں پر جنات پائے جاتے ہیں، اور یہاں پر ایک پروگرام بھی شوٹ کیا گیا تھا، ریالٹی شو تھا ایک، ان لوگوں نے وہاں پر جا کر لائیو انویسٹیگیشن بھی کی تھی، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں گرمی کے موسم میں اس گوٹھ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ گرمی کے موسم میں وہاں پر آج کے دور میں بھی وہ جنات آتے ہیں، اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں آگ لگ جاتی ہے، جس سے ڈر کے گرمی کے موسم میں وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ طارق آپ کا۔ پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سہیل شیئر کر رہے ہیں۔ سہیل کہتے ہیں میں جوہر آباد کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کا جو بزنس ہے وہ کریشر کا ہے۔ ہم لوگ وہاں پر شروع سے ہی وہیں پر کام کرتے ہیں، یہ ہم لوگوں کا آبائی بزنس ہے۔ تو جیسے جو لوگ کریشرز پر جاتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں پر کس طرح سے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر پھر وہ بجری وغیرہ میں ان کو بنایا جاتا ہے۔ تو وہاں پر ہم لوگوں کا جہاں پر کریشر ہے وہاں پر ہم لوگوں نے رہنے کے لیے بھی ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا ہم لوگوں نے جیسے فلیٹ کہہ لیں وہ بنایا ہوا ہے کہ کبھی ہم لوگ موسم خراب ہونے کی وجہ سے گھر نہیں بھی آ سکتے، یا کبھی کبھار ہمارے کچھ ورکرز ایسے ہوتے ہیں جو دور دراز کے علاقوں میں آتے ہیں تو وہ بھی وہاں پر رک لیتے ہیں۔ اب وہ جو ہم لوگوں کا فلیٹ ہے وہ 3 کمروں پر مشتمل ہے۔
وہاں پر ہم لوگوں نے رہنا شروع کر دیا. میں ایسے ہی اپنے کام پر جاتا تھا تو ایک دن موسم بہت سا خراب تھا، بہت سخت بارش شروع ہو گئی. تو جب میری گھر بات ہوئی تو میرے والد صاحب نے مجھے یہ کہا کہ میں آج رات وہیں پر رک جاؤں. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. ویسے ہم لوگ مہینے میں اکثر وہاں پر رکتے تھے جب بہت زیادہ ہم لوگوں نے اپنا مال سپلائی کرنا ہوتا تھا ان دنوں میں. اب رات کا ٹائم تھا، میں اور میرے ساتھ 2 ورکر تھے، ہم لوگ وہاں پر رکے ہوئے تھے. وہ لوگ ایک کمرے میں تھے اور میں ایک کمرے میں تھا. جیسے ہی رات کا تقریباً 1:30-2 بجے کا ٹائم ہوا، ایسے محسوس ہونے لگ گیا جیسے باہر کوئی پتھر مار رہا ہے ہم لوگوں کے اس دروازوں کے اوپر، ونڈو کے اوپر، جیسے کوئی پتھر مار رہا ہے. وہاں پر پتھر تو ہر طرف تھا، بجری بنائی جاتی ہے، پتھر بنائے جاتے ہیں، پتھر تو وہاں پر تھے، لیکن ان کو اتنی رات کو کون مار سکتا ہے. ہم لوگوں کو لگا کہ شاید جیسے ہیلنگ ہوتی ہے، اولے پڑ رہے ہوں گے تو وہ چیز ہوگی. ہم لوگوں نے جیسے ہی ونڈو میں سے دیکھا تو باہر بارش تھی، لیکن اب وہ بھی بہت سلو ہو چکی تھی اور ان میں کہیں بھی کوئی ہمیں محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ ژالہ باری ہو رہی ہے تو وہ آ کے کھڑکی کے اوپر لگ رہے ہیں. اب وہ جیسے ہی ہم لوگ پیچھے جا کر بیٹھے، دوبارہ سے پھر وہی پتھر اور اتنی نوائز، اتنی عجیب و غریب، جیسے کوئی پتھر اٹھا کر مار رہا ہے. میں فوراً سے باہر نکلا، میں نے اپنے ورکرز کو جگایا. ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں، جیسے ہی ہم لوگ صحن میں نکلے تو وہاں پر بھی وہ بجری کے کچھ پیسز پڑے ہوئے تھے، پتھر پڑے ہوئے تھے، کمروں کے آگے بھی پڑے ہوئے تھے. ہم لوگ فوراً سے باہر نکلے، باہر جا کر دیکھا باہر کچھ بھی نہیں تھا. ایک دم سے میں نے ان کو یہ کہا کہ شاید کوئی شرارت کر رہا ہے، وہاں پر اور بھی کریشر ہے، وہاں پر اور بھی لوگ ہوتے ہیں، تو شاید کوئی شرارت کر رہا ہوگا، چلو چھت کے اوپر جا کر دیکھتے ہیں. ہم لوگ تینوں جیسے ہی چھت کے اوپر گئے، وہ اس کے چھت کے اوپر کوئی کمرہ وغیرہ نہیں تھا، صرف پلین چھت ہی تھا، چھوٹی چھوٹی اس کی دیواریں تھیں. جیسے ہی ہم لوگ اوپر گئے تو ہم لوگوں نے دیکھا دیوار کے اوپر ایسے لگ رہا تھا جیسے بالکل چھوٹی سی ہائٹ کے 3 سے 4 بچے بیٹھے ہوئے ہیں. رات 2 بجے کا ٹائم، ہم لوگوں کے اس وہاں پر جہاں پر ہم لوگوں کے کریشرز ہیں وہاں پر آبادی نہیں ہوتی، دور دور تک گھر ہوتے ہیں. تو وہاں پر بچے جب ہم لوگوں نے دیکھے بالکل دیوار کے اوپر سامنے بیٹھے ہوئے تھے. ہم لوگوں نے جب دیکھا تو ہم لوگ چونک کے اور ہم لوگوں نے پوچھا کہ کون ہو تم لوگ. جیسے ان بچوں نے ہماری طرف فیس کیا تو ان کی آنکھیں یوں سپارک ہو رہی تھی جیسے ان کی آنکھوں سے لائٹ نکل رہی ہے. ہم لوگوں کی تو چیخیں نکل گئیں. جیسے ہم لوگوں کی چیخیں نکلی ان بچوں نے دیوار سے دوسری طرف کود دیا. ہم لوگ بھاگ کے دیوار کے اوپر آئے، نیچے کچھ بھی نہیں تھا. تبھی میرا ایک ورکر کہتا ہے سر یہ جنات ہے، یہ انسان نہیں ہے، ہمیں تنگ کر رہے ہیں. ہم لوگ فوراً نیچے بھاگے. اب ہم لوگ سارے ایک ہی کمرے میں تھے. ساری رات ان جنات کے بچوں نے ہمیں تنگ کیا. کبھی ہم لوگوں کے صحن میں وہ پتھر پھینکتے تھے، کبھی ہنسنے کی آواز آتی تھی. پوری رات ہم لوگ سو نہیں سکے. صبح ہوئی تو میں گھر واپس آیا. میں نے یہ بات آ کر اپنے والد صاحب سے شیئر کی. رات اس طرح سے وہاں سے ڈسٹربنس رہی ہے. پہلے تو وہ چپ ہو گئے، پھر وہ یہ کہنے لگے کہ مجھے بھی وہاں پر اس گھر میں، اس فلیٹ میں مجھے بھی ایسا کچھ محسوس ہوا ہے. میں ایک دفعہ وہاں پر اکیلا سویا ہوا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے سینے کے اوپر بہت زیادہ کوئی ہیوی ویٹ ہے. میں نے آنکھ کھولی تو ایک عجیب و غریب مخلوق کو میں نے دیکھا. عورت کی طرح اس کا حلیہ تھا، کرلی سے اس کے بال تھے، بہت بڑا اس کا فیس تھا اور وہ بالکل میرے سینے کے اوپر دونوں ہاتھ رکھ کے جھکی ہوئی تھی. تو جیسے ہی میں ہڑبڑا کر پیچھے ہٹا تو وہ پیچھے ہٹی اور غائب ہو گئی. میں نے یہ کہا کہ میں نے تو وہاں پر اکیلے نہیں رہنا، مجھے تو ڈر لگتا ہے. اور وہ جو ورکرز تھے وہ گاؤں کے تھے. ان لوگوں نے یہ کہا کہ سر ہمیں ڈر نہیں لگتا، اگر ہمیں کوئی آواز آئی بھی تو ہم لوگ باہر نہیں جائیں گے. میں نے انہیں منع کیا کہ اگر تم لوگوں کو یہاں پر رات رکنا ہے تو اب اپنی ذمہ داری پہ رکنا ہے، ہم لوگ تمہیں فورس نہیں کر رہے. ابھی دوسرا دن ہی تھا، لوگوں کا فون آ گیا. ان کی حالت بڑی خراب تھی. جب وہاں پر جا کر دیکھا ان لوگوں کے جسموں پر بہت زیادہ نیل کے نشان تھے، جیسے بہت مارا ہے ان کو کسی نے. تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ وہ لوگ باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ سر ہم لوگ رات کو سو رہے تھے، مخصوص اسی ٹائم پر 2-2:30 بجے کے قریب ایک دم سے پورے گھر میں جیسے کوئی آواز گونج رہی ہے. آنکھ کھلی تو وہ آواز کسی کے ہنسنے کی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی عورت ہنس رہی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے ہم لوگوں نے دیکھا کہ جیسے دیوار کے ایک کونے میں سے جیسے کوئی ایک دم سے نکل کر سامنے آ گیا. وہ ایک عورت تھی، بہت موٹی سی، اس کی ہائٹ بہت چھوٹی تھی، بہت کرلی بال تھے، بہت بلیک کلر تھا اور چہرہ بہت بڑا تھا. دیکھتے دیکھتے اس نے ہم لوگوں کے اوپر حملہ کر دیا. اس نے 4 پہیے الٹا دی. اس نے ہمیں بہت مارا.
یہاں تک کہ ہم لوگ بے ہوش ہو گئے. جب آنکھ کھلی تو جان بچا کر باہر رکے. ہمیں یہاں پر نہیں رکنا. وہ لوگ چلے گئے وہاں سے. اس کے بعد ہم لوگ بڑے پریشان ہو گئے. ہم لوگ شہر سے ایک عامل صاحب کو وہاں پر لے کر گئے. جب انہوں نے وہاں پر جا کر دیکھا، پڑھائی کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جس جگہ پر آپ نے فلیٹ بنایا ہے یہاں پر بھی کسی وقت پہاڑ ہوتے تھے، کیونکہ یہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر ہی یہ بجری وغیرہ بناتے ہیں. تو یہ جگہ بہت زیادہ آسیب زدہ ہے. یہاں پر بہت زیادہ جنات کے خاندان آباد ہیں. وہ یہاں پر آپ کی موجودگی کو برداشت نہیں کرتے. بہتر یہی ہے کہ اس فلیٹ میں رہنا چھوڑ دیں. پھر ہم لوگوں نے اس فلیٹ میں رہنا چھوڑ دیا. بہت کم وہاں پر جاتے تھے. کام تو آج بھی وہاں پر کرتے ہیں لیکن اس کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے، اور اس کو ہم جسٹ گودام کے طور پر یوز کرتے ہیں. دن کے ٹائم وہاں پر سامان رکھتے ہیں اور ایوننگ میں وہاں سے نکال لیتے ہیں. بہت ڈر لگتا ہے. اکثر وہاں سے آوازیں آتی ہیں. اکثر وہاں پر پرچھائیے اور ہیولے بھی نظر آتے ہیں. یہاں تک کہ بہت دفعہ ہم لوگوں نے وہاں پر کچھ بچوں کو بھی دیکھا ہے جو غائب ہو جاتے ہیں. یہ ایک سٹوری تھی میری زندگی کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ سہیل آپ کا. لسنرز یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshirmik57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر اردو سینٹر پر میں کل انشاءاللہ ناول سٹارٹ کر رہی ہوں، ضرور وزٹ کریے گا. نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں. انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کر پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.